مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین کے نوکر 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 ہے بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر ہے بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر. جس عظیم مقصد جس عظیم کام کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے کہ امام بارگاہ کی تعمیر و توسیع کے لیے جو کام کئی عرصے سے زیر بحث تھا وہ آج وقت آ گیا کہ آج اس کی سنگ بنیاد جو ہے اس کی رکھیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ جو مہمان اور جو لوگ یہاں پہ آئے وقت دیا اور اس عظیم مقصد میں اپنا حصہ ڈالا. تو میں تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں. میں انجینئر شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت پہ بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. یہ تھے جناب انجینئر شبیر صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو اور اس کا محبوب ان کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. نعت کے خوبصورت تو وہ اشعار ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میں اب موسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور منقبت کے اشعار پیش کریں. جناب موسیٰ صاحب. مدح صفت ضرب و سخما جملہ حیات سما سے عادت اپنی ذاکر مسلمہ شاعری بسیا اور سنائے صفت دل خودی. آواز کے لیے اور میں اب
جناب شبیر اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس تعمیر کے حوالے سے اپنا جائزہ پیش کریں۔ 3 سے 4 میٹنگ ہماری وہاں پہ ہو گئی تھی گرین ٹاؤن میں، اور 2-3 میٹنگیں ہمارے یہاں پہ ہوئی، اور اللہ کرنا اس کا پھل آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج سے کام پراپر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نقشے کے مطابق بتاتا ہوں۔ نقشہ جو میں نے بنایا ہے یہ اس کا ایلیویشن ہے، فرنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، باقی بھی آپ کو سب کو دکھا بھی دیں گے بعد میں۔ یہ ایلیویشن ہے، یہ 2 سائڈ آپ کو یہاں سے شو ہو رہا ہے، ایک یہ فرنٹ والا ایریا ہے اور یہ رائٹ سائڈ والا جو ہے نا، یہاں سے رائٹ وہاں سے ادھر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ ہے۔ اور یہ نقشہ میں نے بیسیکلی بنایا ہے، ڈیفنس کے مشہور 2-3 آرکیٹیکٹ ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے فیصل رسول، بہت کافی سینئر آرکیٹیکٹ ہے، NCA کے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد لندن سے انہوں نے ماسٹرز کیے ہیں، ان کی کافی اس میں آؤٹ پٹ ہے۔ ہماری جگہ کے حساب سے وہ خود وزٹ کر کے گئے تھے یہاں آج سے 8-9 مہینے پہلے۔ سب سے پہلے میں نے ان کو وزٹ کرا تھا یہاں پہ فیصل رسول صاحب، اور ان کے ساتھ ایک رؤوف صاحب ہیں جو کہ ڈیفنس کا سب سے مشہور اسٹرکچر انجینئر ہے، ان دونوں نے شروع کیا تھا۔ اور آج سے کوئی 8 مہینے پہلے میں نے ایک ڈرائنگ بنا دی تھی، وہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے اس وقت دیا بھی تھا، تو ہم نے مخصوص بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ریویژن کیا۔ اس کے بعد ایک مصطفیٰ آرکیٹیکٹ ہیں جو کہ ڈیفنس کے جو مین 2-3 گیٹ آج سے 6-7 سال پہلے انہوں نے مقابلہ جیتا تھا، مطلب کچھ 30-40 آرکیٹیکٹ میں سے جو ڈیفنس کے گیٹ ڈیزائن کرنے میں سب سے بہتر ان کا ڈیزائن پسند کیا تھا، اور وہ ابھی ڈیفنس میں جتنے بھی گیٹ بنے ہوئے سب انہی کے ڈیزائن ہیں۔ مصطفیٰ صاحب سے میں نے یہ نقشہ بھی دوبارہ بنایا ہے اور اس کو فیصل رسول صاحب سے چیک بھی کرایا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ابھی اسٹرکچر ڈیزائن ہوا ہے وہ حسن باقر صاحب ہے، وہ بھی لندن سے ماسٹرز ہیں، انہوں نے خود یہاں موقع پہ 2 دفعہ وزٹ بھی کیا ہے، اور وہ سارا ڈیزائن انہوں نے بنا کے دیا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی کی ہے آگے جب بھی ضرورت ہوگی ہفتہ 10 دن میں وہ یہاں پہ انشاءاللہ فری آف کاسٹ للہ فی سبیل اللہ وہ یہاں پہ آ کے وزٹ بھی کریں گے اور سائٹ کو سپروائز بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے جو یہ پیچھے بنیادیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں تک ہمارا حال جا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ دوستوں نے مشورہ کیا کہ ابھی ہم بنا رہے ہیں تو اس کو مزید 10-15 فٹ آگے اور ایکسٹینڈ کی جائے۔ وہ ابھی سب سے آپ سے رائے لینا ہے، اگر آپ سب لوگ متفق ہوتے ہیں تو مزید 16 فٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ جو برآمدہ ہم نے 16 فٹ کو دیا ہوا تھا، اس برآمدے کو بھی ہم اس کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ سب نے اگر آپ متفق فیصلہ ہوں تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی ایونٹمنٹ ہوگی، 1-2 دن میں ہم ڈرائیو بھی ریویژن کر لیں گے، اور کام ہمارا رکے گا نہیں، انشاءاللہ کام ہمارا کل سے یہاں پہ شروع ہو جائیں گے۔ دائیں بائیں ہمارے پاس جگہ ایسی ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے GM سکندر صاحب کے ایک پیغام آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تشریف لانا تھا آج، لیکن طبیعت خراب کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ انہوں نے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے، اور اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے انہوں نے ابھی پہلے انیشل جو ہے اس میں امداد کا اعلان کیا ہے۔ سارے یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں اس مبارک موقع پر ضرور آ جاتا۔ میری طرف سے سب کو میرے تعاون کا دام میں درہم سخن ہے، اس کا یقین دلا دیں، اور حقیر سا نذرانہ 2 لاکھ روپے کا آپ اعلان کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میرا سب کو سلام۔ یہ سکندر صاحب کا مختصر سا پیغام میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا، کہ انہوں نے کہا میرے حق میں دعا کیجیے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ انہوں نے ضرور تشریف لانا تھا۔ باقی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، یہاں پہنچے ہوئے سب، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ میکسیمم ظاہری بات ہے ضرورت تو انہیں کی ہونی ہے۔ کنسٹرکشن کا جو میرا انشاءاللہ تجربہ ہے 20-25 سالوں سے، کوشش کریں کہ اچھے گھر بنائیں ڈیفنس میں، اور اللہ کا شکر ایک نام ایک سید برس کمپنی کا نام ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اس کی انیشل ہم نے جو تخمینہ لگایا تھا تقریباً کچھ 4 سے 5 کروڑ روپے تھا، لیکن ابھی حال چونکہ ہم بڑھا رہے ہیں، ہو سکتے اس میں پلس مائنس ہو جائے گا، لیکن کوشش یہی ہے انشاءاللہ کم سے کم پیسوں میں اللہ کا گھر بہت بہتر قسم کا بن جائے، جو میں اپنی پوری انرجی انشاءاللہ دن رات کر کے لگا رہے ہیں، اور میری ساری ٹیم یہاں حاضر ہے جو کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا ٹھیکیدار صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سپروائزر ہے، میرا اپنا سپروائزر بھی آیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کسی قسم کی کوتاہی ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ باقی اللہ کا گھر ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے اور تعاون کی اپیل ہے، تو انشاءاللہ مل کے اس کو پائے تکمیل تک اور انشاءاللہ جلدی پہنچائیں گے۔ کوشش ہماری ہے کہ محرم سے پہلے انشاءاللہ 100% مکمل فنش نہ ہو تو گرے اسٹرکچر کم از کم تیار ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GM صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اور یہ امام کی بارگاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ہم لے کر جاتے ہیں، کچھ دے کر نہیں جاتے۔
تو اب امام کی بارگاہ کی تعمیر و توسیع ہے، تو ہر کوئی خود جانتا ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے، تو جتنا کر سکتے ہیں تو وہ امام کی بارگاہ کے لیے ہدیہ کریں، اپنے نیاز دیں، تاکہ آخرت میں یہی چیزیں جو ہیں ہمارے کام لگیں۔ میں اسلم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ گرین ٹاؤن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا اظہار خیال کریں۔ آغا اسماعیل صاحب، آغا صاحب، یہ سب اب دوبارہ اس سارے اسٹرکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس کار خیر کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں جناب آغا مبارک صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ میں نے اسی ذریعے پہ دعا مانگی تھی کہ مولا کوئی سبب بنائے کہ میں اس کو بنا سکوں، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ خدا نے مجھے انتخاب کیا۔ پھر جب قبلہ صاحبان پردستان صاحب انہوں نے دیکھا، بہت خوش ہوئے۔ مولانا اسماعیل صاحب اور مان صاحب ہم لوگ شیخ جون صاحب کے پاس گئے۔ درست نہ ہوگا ان دوستوں کا جنہوں نے تعاون کر کے یہ امام بارگاہ تعمیر کیا، جن کی خدمات ہیں، ان کا ذکر میں کیا جائے۔ جون صاحب نے شروع کیا پیسے دینا، ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بنانا شروع کر دیا۔ 4 مہینے میں افتتاح ہوا۔ عید کا دن تھا، عید کی نماز ہوئی، سکندر صاحب آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقین جانیے میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، وہ اوپر بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں دوڑ کے ان کا خیر کہتا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک مولوی اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، کہ ہم اتنے عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یقین جانیے بڑی تو بھائی صاحب زکاوت صاحب، راجہ اسکردو، آغا احمد علی شاہ، پلوان عزیز، آغا حسن، آغا علی رضوی 1 ہفتہ لاہور میں رہیں، اور ہم سے پہلے جن کے پاس کاغذات تھے، نام لینا نہیں چاہتا، ان سے کہا خون حسین کا واسطہ اس کو بندے، انہوں نے بندے نہیں کی۔ 40 سال کھنڈرات کی شکل میں رہا، شکر الحمدللہ بندے لگائے۔ اب دوبارہ ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سب سے، تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہم جہاں بھی رہیں بلکہ کی خوبی ہے، اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، مولا کا گھر پہلے بنانا ہے۔ دینی جذبے کے ساتھ اس کو اپنا گھر سمجھیں، سب کا سانجا گھر ہے۔ میں بہت سارے عرصے سے میٹنگوں میں نہیں آ رہا ہوں، تو میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹرسٹ کا کیوں مخالف تھا۔ ایک جملے میں بیان کروں گا، میرا نظریہ ہے کہ یہ پوری بلقی قوم کی سانجی جگہ ہے۔ ہر بلقی سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ بلقی امام بارگاہ میرا ہے، میں رات کو 10 بجے بھی جاؤں گا، میرے لیے رہنے کی جگہ ہوگی۔ لیکن جب ٹرسٹی آئیں گے نا 10 15 20، وہ اس جگہ کے مالک ہوں گے، کوئی قوم نہیں۔ اب یہ جگہ بن رہی ہے، گرین ٹاؤن کے مومنین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی بھی ساتھ ہیں۔ ان کے انجمن کا، ان کے دوستوں کا، ان کے جذبے کا بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ اپنے سے یہ نہیں کہ اپنے میٹنگ میں یہاں تشریف لائیں، اپنے سے مخیر حضرات کو جن کو آپ جانتے ہیں ان سے جائیں، مدد دیں، اور اس جگہ کو جس نقشے کے تحت بنانا چاہتے ہیں اس میں ہم کامیابی سے اس کو آگے بڑھایا جائے، بڑھا کے لے کے جائیں، اور ایک قوم کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی چیز دے کے جا سکے، تو اس کو اپنی جگہ سمجھ کے کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کی دینی حوالے سے بیحد خدمات ہیں، اور خصوصاً گلگت بلتستان کے حوالے سے لاہور، پنجاب اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ جانے پہچانے اور ان کا نام ہے، اور ماشاءاللہ ان کی پہچان جو ہے
وہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ میں وسط احترام جناب مولانا فرمان علی نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج بہت عظیم دن ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہم اس امام بارگاہ کی توسیع اور مرمت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس جگہ کو ماشاءاللہ گرونٹون والوں نے قبضے میں رکھا، اس کی حفاظت کی۔ ماسٹر صاحب ہیں محمد حسین صاحب، انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، اسی طرح قربان وغیرہ نے حفاظت کی، اور اس کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کی قیادت میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، آغا مبارک صاحب کی بڑی محنت۔ اسی طرح گرونٹون والوں کی جو انجمن ہے ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ رہا، بہت سی میٹنگیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور یہ عمارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اب بھی مولانا اسماعیل صاحب کی قیادت میں گرونٹون کی انجمن اور یہاں کی انجمن دونوں مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں ہم انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ قوم کی جگہ ہے، اس کو بنانے کے لیے آپ سب سے تعاون کی ضرورت ہے اور تعاون کی اپیل بھی ہے، اور یہ جو توسیع کا سلسلہ ہے یہ کئی سالوں سے ہم مشورہ کر رہے تھے، ابھی یہ پائے تکمیل تک لے جانے کے لیے آج افتتاح ہوگا، اور انشاءاللہ مولانا اسماعیل صاحب کی قیادت میں یہ ہمارے صدر ہیں پہلے سے ہی، اب بھی ان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ نکلیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو جتنا ہو سکے ہم تعاون کے لیے لوگوں سے اپیل کریں گے، اور صرف لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی قوم سے بھی اپیل کریں گے۔ ہم گھر گھر نہیں جائیں گے اپنے بلتیوں کے چندے کے لیے، وہ خود جذبے کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے جو تعمیراتی ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے، ہماری عاقبت کے لیے، مولا کی خدمت کے لیے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں مولا کے عزادار ہیں۔ یہاں نماز بھی ہوتی ہے، مسجد امام بارگاہ آتی ہے، اہل بیت آتی ہے، جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ قربان کیا دین اسلام پر، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، تو ہم ان کے نام پہ یہ بارگاہ ہم نے یہاں پہ تعمیر کی ہے، شروع کیا ہے۔ اس طرح پہلے جو ہمارے بزرگان تھے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے، ہمیں بھی ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے جتنا ممکن ہو تعاون کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ یہ محرم تک ہمیں عزاداری کے لیے آمادہ ہو، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں یہاں پہ میت خانے بن جائیں، یہاں پہ کچھ کمرے بن جائیں، بیمار آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، غریب غربا آتے ہیں، ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہو، اور ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو پائے تکمیل تک جلد پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مولا کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ تو میں اب آخر میں بانی جن کی بڑی کافی ہیں اس امام بارگاہ کو، اس کی تعمیر کے لیے، اس میں جشن، اس میں جو مجالس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، علمی حوالے سے، اور بلتستان اور پورے پاکستان کا ایک معتبر نام، میں جناب مولانا اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باہر جا کے ان کے دست مبارک سے جو ہے دعائے جو سنگ بنیاد بھی رکھیں گے اور دعا خیر بھی کریں گے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، جو بھی اچھا عمل بجا لاتا ہے، امام بارگاہ کا کام ہو، مسجد کا ہو، ملت کا ہو، وہ کسی پر احسان نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا، کسی کی مدد کرے گا، کوئی تعمیری کام کرے گا، خالق کائنات کا ارشاد ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے ذات کے لیے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، 100 روپیہ ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، وہ یہ سمجھ لو کہ وہ ایک بیج کی طرح ہے، گندم کے دانے کی طرح ہے، جو آپ نے انجمن کو نہیں دیا بلکہ وہ دانہ زمین میں دبا دیا۔ خالق کا ارشاد ہے میں اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگا دیتا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا کرتا ہوں،
تم نے میرے نام پر ایک دیا تھا، میں تمہیں 700 واپس کرتا ہوں۔ خداوند عالم ہماری قوم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اس کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے۔ جتنا آپ لوگ کی توفیق ہے، آپ کے دوست کہیں بھی ہیں ان کو بھی بتا دے، احساس دلائے یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، اس میں جتنے ہو سکتا ہے دلچسپی کے ساتھ حصہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ گرین ٹون والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گرین ٹون والوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی جو جگہ ہے اس کو ہم نے آباد کیا۔ آج 2-2.5 ہزار بندے یہاں آ کے مجلس سنتے ہیں۔ محرم میں آ کے دیکھو کتنی رونق ہے، عید کی نماز میں آپ دیکھو کتنی رونق ہے، یہاں باجماعت نماز بھی ہوتی ہے، ہر محافل و مجلس بھی یہاں ہے، عشرہ محرم کے مجلس بھی ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا آپ کا شکریہ، آپ نے اس جگہ کو آباد کیا ہے نا، کیا خیال ہے؟ یہاں توجہ کیجیے، یہاں کے انتظامات میں جو مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا حامد بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، ہم اس کام کو شروع کرنے والے اس کے توسیع کے لیے ہمیں غیب سے مدد عطا فرما۔ خدایا بغیر کسی رکاوٹ ہے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن جن حضرات نے حصہ لیا ہے قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ یہاں کے جتنے بھی ورکر ہیں، شبیر اکبر صاحب ہے، فیضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے جوانے میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق عطا فرما تاکہ ہمیں بغیر کسی رکاوٹ کے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اور دعا کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کی ہم سب کو غیبی مدد عطا فرما، آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما، اور اس کام کو کرنے والے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں، ورکرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی و سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو مغفرت عطا فرما، ہمارے مرنے والوں کی قبروں کو قیامت تک روشن فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند صلوات۔ بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر، بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر، مولا حسین کے نوکر، 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 بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر، بادشاہوں سے برتر حسین کے نوکر، طبیعتاً ہے تمنگر، طبیعتاً ہے تمنگر حسین کے نوکر، حسین کے نوکر، بادشاہوں سے برتر